شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کے آئے ہیں عالمی، اور عالمی یہ کہ کھانا کھا کر سونے کے نقصانات۔ کھانا کھایا اور بیٹھے رہے اور لیٹ گئے اور سو گئے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ آپ جو بد ہضمی کا شکار ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ بد ہضمی کا شکار کیوں ہوتے ہیں، اور بد ہضمی سے گیس اور اپھارا اور السر اور کھٹی ڈکارے اور گلے میں جلن اور چھاتی پہ بندش یعنی کہ سانس کی نالی میں پرابلم، یہ سب بد ہضمی کی علامات میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ معدہ جو ہے وہ جسم کے اندر انجن کا کام کرتا ہے، اور اگر ہمارے جسم کا انجن جو ہے وہ خراب ہو گیا یا سلو ہو گیا تو وہ پھر مسائل کا جو ہے وہ مجموعہ جسم بن جائے گا، اور آپ اس میں بہت ہی مسائل کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کھا کر سوئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو قبض ہو جائے گی، سب سے پہلے آپ کو خشکی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو بد ہضمی کے ساتھ ساتھ گیس ہو جائے گی، کھٹی ڈکاریں آئیں گی، اس کے ساتھ ساتھ نیند میں بے خوابی ہوگی، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کو خواب بھی آ سکتے ہیں، یعنی اطلام، اور لڑکی کو لکوریا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کھا کے سونے کے نقصانات میں بہت زیادہ ہیں، اور جو کہ سب سے زیادہ عمل اس کا یہ بنتا ہے کہ جب ہم نے کھایا اور وہ جسم میں رک گیا اور ہضم نہیں ہوا تو ہمارے جسم میں بیماریوں کا پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا نام قبض ہے، اور قبض جب ہو جاتی ہے تو پھر ہم کسی طرح بھی اپنے جسم کو اچھا نہیں رکھ سکتے اور صحت کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے، اور اس لیے اگر آپ رات کا کھانا جب کھا کے سوئیں گے تو آپ ایک تو بے خوابی کا شکار ہوں گے، اور اگر آپ لڑکا یا لڑکی ہیں تو لکوریا کا شکار ہو سکتے ہیں، لڑکا ہیں تو اطلام کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس دن میں آپ سفید قطروں کا بھی پیشاب میں آنے کا شکار ہو سکتے ہیں، بد ہضمی کا شکار تو ہونا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سستی کا شکار آپ رہیں گے سارا دن، چہرے پر جو ہے وہ آپ کے خشکی ہوگی اور آپ کے گلو نہیں ہوگا، اسی طرح آپ کے بال گرنے شروع ہو جائیں گے، اسی طرح آپ کے وقت سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں گے، مسوڑوں میں خرابیاں شروع ہو جائیں گی، دل کی خرابیاں اور بیماریوں کی طرف آپ جانا شروع ہو جائیں گے، جگر کی خرابی کی طرف آپ جانا شروع ہو جائیں گے، آنتوں کی خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، کڈنی کی خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، پتے اور پھیپھڑے کی خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، اعصابی نظام کی خرابی اور تباہی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، اور دماغی نظام کے مسائل کے ساتھ آپ گڑھ بن جائیں گے، آپ کا بولنے کا اور بھولنے کا، یعنی کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ جب آپ بھول ہی جائیں گے تو وہ کہہ نہیں پائیں گے، تو آپ اس میں ایسا نظام آپ کا آ جائے گا کہ آپ بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ اتنی سارے باتوں کا شکار ہو جائیں گے تو آپ کام کرنے کی کمی کا شکار بھی ہو جائیں گے، یا ایکسرسائز کی کمی کا شکار ہو جائیں گے، یا کھیل کود کرنے کا شکار ہو جائیں گے، یا آپ کسی کی بات سننے کی جو ہے آپ کی برداشت میں کمی کا شکار ہو جائیں گے، اسی طرح جو آپ کو سٹیمنا اور جسم میں طاقت چاہیے وہ آپ کو میسر نہیں آئے گی، کیونکہ بد ہضمی ہو گئی تو آپ کا انجن جو ہے وہ جگر کو مٹیریل کیسے دے گا، اور جب وہ مٹیریل نہیں دے گا تو آپ کا خون جگر کیسے بنائے گا، جو کہ جسم کو آپ کو پرووائڈ کرے گا، خون جو ہے وہ جگر پرووائڈ کرتا ہے، تو جسم کا جو نظام ہے وہ جب خراب ہو گیا تو پھر آپ کا خون بننے کا عمل بھی خراب ہو گیا، اور اسی طرح خون کی بیماریاں یعنی کہ خون کا گاڑھا ہونا، خون میں وائرسز کا آنا، خون میں بیکٹیریا کا آنا اور بیماریوں کا جال بچھ جانا، یہ ایک ہی عمل سے یعنی کہ صرف ایک عمل کرنے سے اتنے سارے مسائل آپ کو ملیں گے، یعنی کہ صرف اور صرف رات کو کھانا کھا کر سو جانا، یا کھا کر بیٹھے رہنا، یا کھا کر فوری سو جانا، اس سے
بد ہضمی کا نظام کا جو آغاز ہوتا ہے اور جسم کی بربادی اور خرابی کا آغاز ہوتا ہے، اور ہم دوائیاں بھی کھاتے رہتے ہیں، ہم اور بھی بہت اشیاء کھاتے ہیں، لیکن ہمیں افاقہ نہیں ہوتا، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کھانا کھا کر جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی چیز کا اثر وہ نہیں ہوگا، کیونکہ انجن جب خراب ہو گیا تو وہ اچھی چیزوں کو کبھی بھی قبول نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ کا انجن سلو ہو گیا، بد ہضمی کا شکار ہو گیا، اور اس میں سے چیز جو آپ کھا رہے ہیں یا آپ جو بھی چیز حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے وہ جوس ہے، دودھ ہے، اور اچھی چیزیں ہیں، لیکن آپ اس کو ہضم نہیں کر رہے تو وہ زہر بننے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم زہر کی بجائے امرت بن جائے خوراک ہماری، تو جسم میں آپ نے ایسا عمل کرنا ہے جسم کے ساتھ کہ آپ جو ہے رات کا کھانا جو ہے وہ کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھائیں گے، تو آپ کو بے شمار جو کہ گرمی کی پرابلم ہو گئی، مثانے میں گرمی کی پرابلم ہو گئی، جگر میں گرمی کی پرابلم ہو گئی، معدے میں تیزابیت کی پرابلم ہو گئی، اسی طرح دل کی گھبراہٹ کی پرابلم ہو گئی، یا اعصاب کے کھنچنے کی پرابلم ہو گئی، بغیر کام کے تھکنے کی پرابلم ہو گئی، اور کام کے اور سوچنے کے انداز میں بھول چک کا زیادہ شکار ہونے کی پرابلم ہو گئی، تو آپ سمجھیں اور سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ جب کھانا ہضم کر کے سوئیں گے، اور سونے سے پہلے صرف آپ کو ایک اجازت ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی فروٹ کھا کے سونا ہے، خصوصی طور پہ پپیتا کھا سکتے ہیں، گرما کھا سکتے ہیں، تربوز کھا سکتے ہیں، خربوزہ کھا سکتے ہیں، یا کوئی بھی جو پھل آپ کو پسند ہے وہ آپ کھا کر سو سکتے ہیں، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا انجن جو کہ اس کے گاڑی کا ایک بہت ہی زبردست نظام میں چلتا ہے، اور اس گاڑی کو بہت تیزی سے آپ نے چلانا ہے اور اچھا چلانا ہے جسم کی گاڑی کو، تو آپ نے اپنے انجن کو ٹھیک رکھنا ہے، اور انجن کو ٹھیک رکھنے کی سب سے بڑی اور اچھی جو چیز ہے وہ ہے رات کا کھانا ہضم کر کے سونا، جس سے آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے، اور جو خرابیاں ہم نے بیان کی ہیں آپ ان سے بچ جائیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔